والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ امام ابن ابی دنیا ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، کئی ایک کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اسرائیلی روایت نقل کی ہے، اس لیے کہ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اکثر اسرائیلی روایات کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 نیک شخص تھے، نیکوکار، انتہائی متقی، پرہیزگار، اور تینوں آپس میں دوست تھے، گہری دوستی، اتنا گہری دوستی تھی کہ جب بھی ملاقات ہوتی، کہیں مل بیٹھنے کا موقع ملتا تو آپس میں ایک دوسرے کو نیکیاں شیئر کیا کرتے تھے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، دوسرا کہتا میں نے یہ کام کیا ہے، نیکیاں شیئر کرتے، نیکوکار تھے۔ ایک دن ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج نیکیاں ایک دوسرے کو نہیں بتلاتے، آج کی مجلس کا مقصد یہ ہوگا تعالوا یذکر کل انسان منا اعظم ذنب عملہ۔ آج جو بیٹھیں گے ہم تینوں اپنی اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ ذکر کریں گے کہ ہم سے ہماری زندگی میں سب سے بڑا گناہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے۔ گناہ کو بطور نصیحت کے، عبرت کے بتلانا، شرمندگی کرتے ہوئے، یہ تو محمود عمل ہے، پسندیدہ ہے، لیکن گناہ کو بطور فخر کے بتلانا یہ تو انتہائی، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں یہ شخص مجاہر ہے۔ مجاہر، جس طرح مجاہد لکھتے ہیں آخر میں دال ہے، دال کی جگہ را لگائیں، مجاہر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری پوری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کل امتی معافن الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے۔ پوچھا گیا مجاہرین کون ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہ کو بطور فخر کے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، معاذ اللہ، میں نے فلاں کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کوئی کر سکتا ہے، میں نے کر کے دکھایا ہے۔ بطور فخر کے گناہوں کو بتلانا، ذکر کرنا، یہ تو وہ شخص ہے جس کے بارے فرمایا کہ پوری امت کو اللہ چاہے تو معاف کر دے، ایسے شخص کو معافی نہیں ملے گی۔ بطور نصیحت کے بتلانا یہ تو اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ آج اپنی زندگی کا ایک ایک گناہ ہم بتلائیں گے بطور نصیحت کے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا جو مطالعہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ایک رات سردی کا موسم تھا، پیشاب بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا، بار بار جاتا آتا، تکلیف تھی۔
اسی اثنا میں پیشاب کے کچھ چھینٹے میرے جسم پر، میرے کپڑوں پر لگ گئے۔ بظاہر معمولی ہے، بظاہر تو یہ ہمارے نزدیک تو معمولی کام ہے، روزمرہ کی روٹین میں ہے۔ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ میرے نزدیک جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کے چند قطرے میرے کپڑوں پر لگ گئے، چھینٹے آ گئے۔ جبکہ حدیث اس کے بارے کیا کہتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر میں سب سے زیادہ عذاب انہی لوگوں کو ہوگا جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتے تھے۔ استنزہوا من البول، لوگوں پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ فإن عام عذاب القبر منہ، سب سے زیادہ قبر میں جو پکڑ ہوگی انہی لوگوں کی ہوگی جو پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ نوجوان طبقہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بول و براز کی حاجت ہوئی نہیں دیکھتے یہ فٹ پاتھ ہے، یہ روڈ ہے، یہ ہائی وے ہے، یہ کیا ہے، یہاں انتظام ہے یا نہیں ہے، زمین کچی ہے یا پکی ہے، اپنی حاجت کو پورا کر دیا۔ بیٹھنے کا بھی تصور ختم ہو گیا۔ یہ ماحول ہے ہمارا، اس کو معمولی گناہ سمجھے، جبکہ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہمیشہ ایک چھڑی رکھا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں چھڑی کو عربی کے اندر عمومی طور پر عصا کہتے ہیں، عصا جو آپ کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصا نہیں رکھتے بلکہ عنزہ رکھتے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ عصا جو ہے وہ نیچے سے گول ہوتی ہے، آپ کے ہاں آپ غور کرنا، لیکن عنزہ نیچے سے نوکیلی ہوتی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب بھی زمین پکی ہوتی اور بول و براز کی حاجت ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین کو پہلے کھرچتے، کچا کرتے، نوکیلی چیز ہے، کچا کیا جاتا، اس کے بعد قریب ہو کر بیٹھتے، زمین سے قریب ہو کر، تاکہ پیشاب کے چھینٹے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نہ لگے۔ بلکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک دن ایک یہودی نے دیکھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بول و براز کی حاجت پوری کرتے ہوئے، یہودی نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا۔ کہتا ہے انظروا الیہ کما تنظر المرأۃ، محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ایک عورت پیشاب کرتی ہے اس طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں۔ مانا مذاق کے طور پر اس طرح بات کی، لوگ جمع ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے اس کے قریب گئے، لوگ جمع تھے، اور کہا کہ آپ جائیں اپنی کتابیں اٹھائیں، فلاں وقت کے پیغمبر پر اللہ نے یہ وحی کی تھی کہ اس کی امت کا ایک شخص اس گناہ میں ملوث تھا کہ اپنے آپ کو قطروں سے نہیں بچاتا، چھینٹے لگتے، معمولی سمجھتا تھا۔ جب اس پر موت آئی، قبر میں اتارا گیا، قبر نے اس کو پکڑا حتیٰ کہ اس کی قبر کو بال کے برابر کر دیا۔ اتنا عظیم گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ وہ جو دو قبروں کے متعلق آپ نے صحیح مسلم کے حوالے سے سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، غلطی کیا تھی؟ ان میں سے ایک یہی تھا، اپنے آپ کو قطروں سے نہیں بچاتا، چھینٹوں سے نہیں بچاتا۔ تو عزیز دوستو، یہ عظیم گناہ ہے۔ اسرائیلی روایات نہ ان کی مکمل تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، البتہ وہ جو قرآن و سنت کے بیان مطابق ہو ان کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میری ایک والدہ تھی، میں اس کا خدمت گزار بھی تھا۔ ایک رات تیز تن ہوا چل رہی تھی، میں اپنے روم میں تھا، میری والدہ دوسرے کمرے میں تھی، ہوا تیز تھی، مجھے آوازیں لگاتی رہی، مجھ تک میری والدہ کی آواز نہ پہنچی۔
چونکہ ہوا تیز تھی، آندھی آ رہی تھی، حتیٰ کہ کئی مرتبہ آواز دینے کے بعد والدہ میرے کمرے کے باہر آئی اور ناراضگی کی کیفیت میں مجھ سے کہا کہ میں اتنی دیر سے تجھے بلا رہی ہوں، آواز دے رہی ہوں، تو کیوں نہیں سنتا؟ آواز تو پہنچی نہیں تھی۔ بیٹا فرما بردار تھا، نیک تھا۔ شدید غصے کا اظہار کیا۔ کہتا ہے میں نے اپنی والدہ کا غصہ کم کرنے کے لیے ساتھ ہی ایک عصا چھڑی رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھائی اپنی والدہ کو دی کہ یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کی بات کو میں نے نہیں سنا، آپ مجھے سزا دیں، اس سے ماریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالی اپنا بھی اور ہمارا بھی فرما بردار بنا دے۔ آپ مجھے ماریں، اپنا غصہ ختم کریں۔ کہتا ہے کہ غصہ ختم نہیں ہوا، بلکہ والدہ نے وہ لکڑی چھڑی پھینکی اور پلٹی دوبارہ اپنے کمرے کی طرف۔ ہوا تیز تھی، قدم ڈگمگائے، والدہ گر گئی اور سامنے درخت تھا، اس سے جا کر میری والدہ کا سر لگا اور زخمی ہو گئی۔ بظاہر غلطی نہیں تھی، آواز تو پہنچی نہیں تھی۔ کہتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے میں نے اپنی والدہ کو تکلیف پہنچائی۔ عزیز دوستو، ہم بھی دیکھیں، ہم بھی ماں باپ والے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ہم بھی دیکھیں، میں تو کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے، انسان اتنا نفسا نفسی میں ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں یاد ہی نہیں کرتا۔ وہ ماں باپ نہیں جو فوت ہو گئے، وہ ماں باپ جو اسی گھر میں رہتے ہیں، وہ ماں باپ جو اس کو روزانہ آتا جاتا دیکھتے ہیں، وہ ماں باپ جن کی دعاؤں کی وجہ سے وہ پھل پھول رہا ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے، ان ماں باپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس چند لمحے نہیں ہوتے، چند گھنٹے نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ اور میں کچھ نہ کریں، خالی 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا بنائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، ان کی چارپائی پر بیٹھ جائیں، خالی یہ روٹین ہو، کام کوئی نہ ہو۔ ہمارے ماں باپ ہم سے مانگتے کیا ہیں؟ کون سی فرمائشیں ہوتی ہیں جن کے مقابلے میں اگر ہم اپنی فرمائشیں کو دیکھیں، اگر اس کو دیکھنا ہو، میں تو کہتا ہوں اکثر کہ ماں باپ کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان خود باپ بنتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے کس طرح محبت کرتے تھے، قدر اس وقت ہوتی ہے، یا پھر قدر جب ہوتی ہے جب ماں باپ قبرستان چلے جاتے ہیں۔ یقین نہ آئے، ان سے پوچھے جن کے والدین آج فوت ہو گئے، ان کے والدینوں سے ملنے کے لیے اس کو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اس نے روٹین بنا رکھی ہے، ہر جمعے کو، ہر عید کو، ہر تہوار میں، ہر شادی کے موقع پر ملاقات کے لیے جاتا ہے قبرستان۔ جب زندہ تھے ان کا احساس نہیں تھا، زندہ تھے ان کی خدمت نہیں کی، فوت ہونے کے بعد احساس ہوا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا گناہ زندگی کا کیا؟ میری والدہ کو میں نے تکلیف پہنچا۔ ہم بھی دیکھیں، ہمارے پاس تو اپنے والدین کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ بچے فرمائش کر دے، بیوی فرمائش کر دے، جتن کر کے جیب خالی ہو تب بھی کہیں سے ادھار لے کر مانگ کر اپنی بیوی کی، بچوں کی فرمائشیں پوری ہوگی۔ والدین کہیں گے بیٹا رات کو دوائی لے کر آنا، رات کو خالی ہاتھ خالی جیب آئے گا، کہے گا میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں تھا۔ اگر انہوں نے تجھے بھلا دیا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ ایک وہ لوگ تھے جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ، کیا والدین کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا۔ ایک صحابی کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جن کا نام اسامہ بن زید ہے رضی اللہ عنہ۔
اور یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک گود میں بٹھایا، دوسری طرف سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ان کے والد زید بن حارثہ سے بھی اللہ کے پیغمبر انتہائی محبت کرتے، ان کی والدہ، ان کے باپ سے زید بن حارثہ، ان کی والدہ ام ایمن سے بھی، بلکہ ام ایمن رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی، آپ کو پالا، آپ کو پرورش میں مرکزی کردار ام ایمن کا ہے۔ برقہ بن ثعلبہ ان کا نام تھا، حبشہ کی تھی۔ پہلے ایک جگہ نکاح ہوا، خاون فوت ہو گیا، وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا تھا جس کا نام ایمن رکھا تھا، جس کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی ام ایمن رضی اللہ عنہ۔ ان کے فوت ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہو ام ایمن سے نکاح کر لے، یہ جنتی خاتون۔ زید بن حارثہ تیار ہو گئے، اللہ کے پیغمبر نے یہ خوشخبری سنائی تھی، نکاح ہو گیا۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرما بردار بیٹا دیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ حد درجہ محبت کرتے تھے، حد درجہ خدمت کرتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے جمار کھانا ہے۔ یہ ایک گودا ہوتا ہے کھجور کے درخت کے، اس کے اندر سے نکلتا ہے اور بڑا عمدہ ہوتا ہے، اہل عرب بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ باب بانا ہے، اس کے تحت لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمار بہت پسند تھا، آپ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ کہا کہ بیٹا جمار لانا ہے، جمار کھانا ہے۔ اور جمار کھجور کے ہر درخت میں ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ لذیذ اس درخت سے نکلتا ہے جو سب سے زیادہ پھلدار ہو۔ لیکن اس کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اس درخت کو خراب کرنا پڑتا ہے، جڑوں سے آپ اکھیڑ دیں، نیچے سے ایک گودا نما جمار نکلتا ہے، تھوڑا سا نکلتا ہے، ہوتا بڑا لذیذ ہے۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جو اپنا باغ تھا کھجوروں کا، اس میں کم و بیش 1000 درخت تھے۔ باغ میں گئے، اتنا فرما بردار بیٹا، جا کر تلاش کیا سب سے زیادہ پھلدار درخت کون سا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد اس کو خراب کیا، ضائع کیا، اور نیچے سے معمولی سا تھوڑا سا جمار گودا نکال کر اپنی والدہ کے آگے پیش کر دیا۔ والدہ نے کھایا، دعائیں دی۔ لوگوں نے کہا اسامہ آپ کی والدہ نے جمار ہی مانگا تھا، آپ کسی بھی درخت کو خراب کر دیتے، آپ باہر سے خرید کر دے سکتے تھے، آپ نے اپنے باغ کا سب سے زیادہ قیمتی درخت کیوں خراب کیا؟ یہ جو تاریخی الفاظ تھے، ہم بھی اگر ان الفاظوں پر غور کریں اور دیکھیں کیا اپنے والدین کے ساتھ ان کی اطاعت کا، فرما برداری کا جذبہ اس طرح ہمارے ہاں موجود ہے؟ والدین کے ساتھ بظاہر تو بڑی محبت ہے، والدین کو کوئی تکلیف ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، والدین کو کوئی چیز کھانے کی طلب ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے میں بچوں کو پالوں یا ماں باپ کو پالوں۔ اور یہی تو نتیجہ ہے آج یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے اولڈ ایج ہوم کام کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ اولاد کو اگر عالم بنا دیں گے، فکر ہوتی ہے اولاد کھائے گی کہاں سے؟ بیٹے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، کھائے گا کہاں سے؟ باپ کو فکر ہے اسی بیٹے کو باپ نے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، دنیاوی تعلیم دنیا بھر کی اس کے جھولی میں بھر رکھ دی۔ نتیجتاً یہ ہوا جب باپ بوڑھا ہوا، چلنے کے قابل نہ رہا، بستر کو لگا، اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ یارو
اگر آپ نے واقعتاً اولاد کو اگر اپنا فرما بردار بنانا تھا، آپ کو یہ فکر نہیں ہونی تھی کھائے گا کہاں سے، فکر یہ ہونی تھی کہ اس کی آخرت کیسے سنورے گی، اس کی آخرت سنورے گی ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مساجد سے، ان مدارس سے آپ اپنے بچوں کا تعلق جوڑیں گے، تبھی تو وہ آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، آپ مجھے کوئی ایک عالم بتا دیں، ایک قاری بتا دیں، ایک مسجد کا خادم بتا دیں جس کا وظیفہ بظاہر سب سے کم ہے، 12,000، 15,000، 16,000، 20,000، اتنی مہنگائی کے دور میں، اور اس قاری نے تنگ آ کر، اس عالم نے، اس خادم نے تنگ آ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالا ہو، کوئی ایک تو بتائیں۔ آپ کو ملیں گے ڈاکٹر کے ماں باپ، انجینئر کے ماں باپ، پروفیسر کے ماں باپ، دنیا کی تعلیم جن کی جھولیوں میں ڈگریاں بیگوں میں رکھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ ملیں گے، دوائی کے ان کے پاس پیسے اتنے ہیں، آپ آن لائن کرتے جائیں، اولڈ ایج ہوم والے لیتے جائیں گے، فوت بھی ہو جائیں اس کے بعد بھی کہیں گے آپ کفن دفن کا پیسے لے لیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے جنازے کے لیے۔ جس اولاد کو پلکوں پہ بٹھایا، سر پہ بٹھا کر باپ روزانہ اسکول چھوڑ لے جاتا تھا، اس باپ کے مرنے کے بعد اس بدبخت بیٹے کے پاس جنازے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ایسی ہو؟ اگر نہیں چاہتے، اللہ کی قسم ان کو قرآن و سنت سے وابستہ کریں، ان کو نماز کے لیے لے کر آئیں، ان کو درس و دروس میں لے کر آئیں، ان کو ہر اس تعلیم سے وابستہ کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر دیکھیں کیسے انقلاب آئے۔ آخری بات سنیے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں تم یہ بات کہتے ہو وَلَيْسَ شَيْءٌ أُمِّي تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا فَعَلْتُهُ، آپ تو خالی جمعار کی بات کرتے ہو۔ سنو، اللہ کی قسم ہے، میری ماں مجھ سے کوئی مطالبہ کرے اور میرے اختیار میں ہو کہ پوری دنیا میں جہاں جانا پڑے میں جاؤں، میری ماں کے لیے وہ میں لا سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہو، اختیار میں ہو، میں اپنی ماں کے لیے لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، تکلیف جتنی برداشت کرنی پڑے۔ یہ جذبہ پیدا کریں، یہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوگا تبھی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر پائیں گے۔ جب ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہماری خادم بنے گی۔ اگر نہیں کر پائے تو پھر اپنی اولاد سے اپنی خدمت کی آپ توقع نہیں رکھیے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا رزلٹ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتلا دیتا ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی۔ اپنے بوڑھے باپ باپ کے ساتھ بیٹھیں، اگر اس کے ساتھ آپ شفقت کریں گے، دل سے، ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور ماں کے لیے بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جنت ہے۔ فَالْزَمْهَا، ایک صحابی کو فرمایا تھا، آپ جہاد پہ جانا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اپنی والدہ کی خدمت کرو، اس کے پیروں تلے جنت بنائیے۔ آپ کوشش کریں ان کاموں سے بچیے۔ اور تیسرا جو شخص ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اولادوں کو الہ العالمین ہمارا خادم بنا دے، اپنا بھی فرما بردار بنا دے، ہمارا بھی فرما بردار بنا دے۔ بیماروں کے لیے ہمارے ایک ساتھی ہیں ارشاد الحق صاحب، بیچارے پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پیر کافی زخمی ہے، سیلنسر سے چپک گیا تھا، کل بھی ملاقات ہوئی تھی، دعاؤں کی درخواست کی۔ اسی طرح ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ اور مدیر التعلیم المہد السلفی للتعلیم و تربیہ شیخ داؤد شاکر صاحب حفظہ اللہ انتہائی مشفق اساتذہ میں سے ہیں اور انتہائی عظیم عالم دین ہیں، اور شیخ صاحب جمعے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا،
چوٹیں آئی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح شیخ عبدالحمید گوندل صاحب بھی ہیں، کسی کی عیادت کے لیے جا رہے تھے بیچارے، وہ جن کی عیادت کے لیے جا رہے تھے ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، شیخ کامران سلیم صاحب کا، تو راستے میں ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما علینا البلاغ۔